ایک ہے تقرب بالفرائض، جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ایک ہے تقرب بالنوافل، جو بلندی میں بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جن حضرات نے میرے تقاریر سنی ہے یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے، یہ حقیقت کہ 9 منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ سب سے اونچی منزل تو لازماً 9ویں ہے، سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی، پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تصور۔ تو ایک ہے اہم ترین ہونا، ایک ہے بلند ترین ہونا۔ بلند ترین 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، یہ اہم ترین ہے، اہم ترین، وہ بلند ترین۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا، صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ عجب عجیب، عجیب عربی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی نئی سی بات ہو، عجیب۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت، خوبصورت بات۔ سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا حضور نے رد کر دیا، انبیاء کا رد کر دیا، ہمارا رد کر دیا۔ پھر فرمایا کہ سب سے ان عجب الایمان خلقا لاخوانی الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا۔ میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیے، افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ نوٹ کر دیجیے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ افضل ترین ایمان صحابہ کا، لیکن خوبصورت ترین، عجب ترین ایمان یہ ہے کن کا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آنکھ میں لکھی ہوئی، اس پر ایمان لائیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں کو رکھیے۔ ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے، وہ تو فرائض کے ذریعے سے تقرب ہے، اور سب سے اونچا جو ہے تقرب کا مقام، وہ نوافل کے ذریعے سے ہے۔ اب جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے گا۔ فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے، اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جدوجہد، اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے، دین حق، اسے غالب کرنا۔ اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں، نوافل میں زور لگا رکھا ہے، ساری ساری رات کھڑے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے وہ سب رکھ رہے ہیں۔ یہ جو نوافل یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ نہیں پڑھتا 5 وقتہ نماز اور باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے گا تو 0 ہے، اس لیے کہ پہلے فرض، نفل کا بعد۔ ہاں، نوافل کے ذریعے سے تقرب بلند ترین تو ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو، نظام حق کا ہے، اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے، نظام خلافت جو ہے ان کا کام ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام ہے۔ اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافل پر زور لگائیں، راتوں کو جاگیں، روزے رکھیں، اور بھی جس طریقے سے بھی نوافل پر، اس حالت میں جو نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا، وہ بلندی میں، وہ پہلے اس جو تقرب ہے بالفرائض اس سے بلندتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے، اس میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تن من دھن لگا رہے ہیں، اور اس میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا۔ لیکن اگر اس سے قطع نظر، اس کے تو خیال ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں کیا ہے، جو سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی، ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطل جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی جد و جہد کرنی ہے، لیکن یہ کہ وہ
سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، مقامات طے ہو رہے ہیں، اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا، یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے، تصور کیجئے، جب دامن احد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے، اس وقت خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، اتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا۔ اگر اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا، یا وہ کوئی نعت جو ہے پڑھ رہا ہے، یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی ہوگی؟ وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے، اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے، تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بھی منفی ویلیو اس کی ہو جائے گی، وہ منافق شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے، تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے جاتے ہیں، انڈیویجول اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے، وہ 10,000 آدمی نکل آئیں گے، تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا، وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے، نوافل رکھے پڑھے یا روزے رکھے، بالکل ٹھیک ہے، یا کسی علمی کام میں لگے رہے، تفسیر لکھنے میں لگے رہے، حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے، فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد نہیں ہو رہی، تو پھر یہ سارے کام جو ہیں یہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گا۔ پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض کا۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جہاد کرو اس کی راہ میں، یہ ہے فرض۔ نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل ہے، روزے رکھنا نوافل ہے، روزے رمضان کے فرض میں باقی نفلی ہے، لیکن جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، جان اور مال کا کھپانا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا نظام برپا ہو جائے۔ یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے۔ کیوں کہ اس وقت صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہد کے اندر تھے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے، جانے دے رہے تھے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضور کی اپنی تمنا اور آرزو یہ تھی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ ایک طرف وہ حضرات ہیں، تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگا چلہ کشی کر رہا ہے، روزہ عام نہیں، روزہ اور بھی، اب جو ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں روزے جو رائج ہیں اس میں طرح طرح کے روزے ہیں، وہ صرف ایک دن کا روزہ نہیں، کئی کئی دن کے روزے، جس کو وہ صوم وصال کہا حضور نے، وہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ اس سے صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تھا کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا، بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا، اگلے دن بھی پورا روزہ رہا، اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا، تو اسے کہیں گے صوم وصال، 2 دن کا صوم وصال ہے، 3 دن کا صوم وصال، تو مسلسل جو ہے 3 دن تک روزہ چل رہا ہے۔ حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا، انہوں نے شکوہ بھی کیا، حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب وہ کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیا اس کی روحانی حقیقت ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ خصائص نبوی میں سے ہے، وہ چیزیں کہ جو خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو امت کے لیے پھر عام طور پر جس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس قسم کے روزے بھی وہاں رکھے جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے۔ تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، وہ متقی بھی بن رہے ہیں، شیخ بھی بن گئے ہیں، شیخ المشائخ بھی بن گئے ہیں، اور وہ زبدت
جو ہے مرشدین بھی بن گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس باطل کے خلاف کوئی کشمکش ہے ہی نہیں، اس کے خلاف کوئی جد و جہد ہے ہی نہیں۔ اس کے ضمن میں تو پھر وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو انہوں نے مرتب کیے تھے خطبات جمعہ، ان میں جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اوح اللہ عز وجل، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عز وجل نے حضرت جبرائیل کو وحی کی، اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں فلاں بستیوں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو ان کے رہنے والوں کے اوپر، ہلاکت، وہ ہلاکت جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر آئی تھی، جو جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، رہنے والوں سمیت الٹ۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک پلک جھپک میں جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، اس کے تقوی کا عالم یہ ہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کوئی کرائے کا گواہ نہیں ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، جبرائیل ہے، اور کہاں گواہی دے رہا ہے؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو فرمایا قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، اب حضور فرماتے کہ اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت میری حمیت، میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ منکرات پھیلتے رہے، شریعت کو پاؤں تلے روندا گیا، شریعت کی اور اللہ کی دی ہوئی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی جا رہی تھیں، اور پھیل رہا تھا گناہ ہر طرف، اور یہ لگا ہوا تھا تو فقط اللہ اللہ اللہ، خانقاہ میں بیٹھا ہوا۔ ظاہر بات ہے خانقاہ میں جو بیٹھا ہوگا اسے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ زندگی کے وہ میدان میں ہے، نہ معاش کا کچھ سلسلہ ہے، کوئی کچھ دے گیا، کسی نے کوئی ہدیہ پیش کر دیا، اس سے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں، تو گناہ کا معاملہ کیا ہوگا وہاں؟ اور پھر وہ خانقاہی ماحول کے اندر ظاہر بات ہے کہ نہ کہیں عورتیں نظر آئیں گی، نہ کہیں عریانی نظر آئے گی، وہ تو اپنا خانقاہ کا ماحول ہے، اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس خانقاہ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، جو منکرات پھیل رہے ہیں، جو کفر پھیل رہا ہے، جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، جو شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، اس پر اسے فکر ہی نہیں۔ یہ تمام فی ساعۃ قط، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ماں کی گالی دے، اب اگر وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے طاقت رکھتا ہے تو جانے نہیں دے گا اسے، اس کی مرمت کرے گا۔ فرض کیجئے وہ کمزور ہے، اسے معلوم ہے جس نے مجھے گالی دی ہے وہ بڑا طاقتور ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تب بھی کم سے کم اس کے چہرے پر خون جمع ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا چہرہ۔ غیرت کا یہ تو کم سے کم انداز ہوگا کہ میری ماں کو گالی دی گئی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ہو رہی، تو پھر کسی روحانی ترقی کا، کچھ ولایت کے مقام کا، کچھ تقرب اللہ کا کوئی سوال نہیں۔ تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان چند چیزوں پر جو بڑی کنٹروورشیل ہے، اس میں عدل کا راستہ آپ کے سامنے رکھوں، درمیانی راستہ کیا ہے۔ نہ تو آپ سرے سے انکار کریں کہ مرتبہ ولایت کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ کا قرب، وہ قرب واقعتاً اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھے، اللہ انسان کے کان بن جائے جس سے وہ سنے، اللہ انسان کے ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے، اور اللہ انسان کے پاؤں بن جائے جس سے وہ چلے۔ یہ ممکن ہے، حدیث ہے۔ اس سے ظاہر بات ہے کرامات کا صدور ہوگا، کرامات کا ظہور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ان میں پہلی شرط تقویٰ ہے، اور نمبر 2 یہ کہ یہ تقرب اللہ کے لیے ایک ہے فرائض کے ذریعے سے۔ جہاد فرض ہے، فرض عین ہے، باطل کا غلبہ ہے تو فرض عین ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنا، اور اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنا۔ جیسے نماز 5 وقتہ فرض ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے فاصلہ اس کا زیادہ نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ علی جار المسجد الا فی المسجد،
جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا 5 وقت، جماعت کا انتظام نہیں کرتا۔